پروٹوکول بہت تھا, بہت پروٹوکول, لگژری لائف. آپ کو گاڑی ملی ہوئی تھی ہمیں, ایک دو چینل سے کال آئی, جب پیسوں کی بات ہوئی کہتے ہیں 10,000 پر ایپیسوڈ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, اور یہ میں مفہوم نہیں بتا رہا, آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں ورڈ ٹو ورڈ, کسی تین انسانوں کے درمیان کوئی سرگوشی نہیں ہوتی جن میں اللہ چوتھا ہوتا ہے. علی بھائی, ایک تو بہت ایک بیڈ فیز گزرا تھا میرا 2019 اور 2018-19 کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سے پہلے جو پوڈ کاسٹ میں نے جس شخصیت کے ساتھ ریکارڈ کرا, یا مجھے نہیں پتا کہ جب یہ سوشل میڈیا پہ ریلیز کرتے ہیں تو اس کا سیکوینس کیا بنتا ہے, مگر وہ پرسنالٹی تھی جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا پہلا سیریل کیا تھا. اور اب میں جس آرٹسٹ سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں, بہت ہی اچھا آرٹسٹ ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی اسپونٹینیس اور نیچرل ایکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے نا کہ باقاعدہ میتھڈ ایکٹنگ کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بورن ایکٹرز ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے جب پہلی دفعہ کام کیا اس کے ساتھ تو میں نے اسی وقت بھانپ لیا تھا کہ یہ بہت ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہے. تو نن ادر دین آغا شیراز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, تم سے ایک عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تم کراچی میں رہتے نہیں ہو, اب تم اسلام آباد میں رہتے ہو, اور خاصا اسلام بھی ماشاءاللہ آباد ہو گیا تمہارے دل میں. میں نے سنا ہے تمہیں, ملاقات تو نہیں ہوئی اتنی, لیکن تمہارے اندر ویسے آغا, آئی ایم کمنگ ڈائریکٹلی ٹو دا پوائنٹ, تمہارے اندر ہمیشہ مجھے ایک جو میرے والد کہا کرتے تھے کبھی کبھی کسی, یار اس بندے میں لٹک ہے. تو میں کہتا پاپا لٹک کیا ہوتی ہے؟ یار لٹک تجھے نہیں پتا, لٹک ہوتی ہے ایک روحانی, ایک اسپریچول ایسپیکٹ ہوتا ہے, ایک قلندرانہ صفت ہوتی ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا بیٹا, بعد میں سمجھ میں آئے گا تجھے. تو کیونکہ میرے والد خود بھی درویش صفت آدمی تھے, بہت ہی درویش صفت آدمی تھے. This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. تو مجھے پتہ نہیں کیوں تیری ایکٹنگ میں بھی مجھے لگتا تھا کہ یار یہ بندے میں گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے کچھ, اور وہ بات ثابت ہو گئی. کیونکہ اب ماشاءاللہ میں نے جو تمہیں دیکھا ہے اور سنا ہے, براہ راست ملاقات کا موقع نہیں ملا, آج مل رہا ہے ماشاءاللہ, لیکن جو تمہارے اندر میں نے ایک اسپریچول چینج دیکھا اور ایک اسپریچولیٹی دیکھی, اور بہت ساری چیزیں, مطلب لوگوں نے کہا بھائی آغا تو سچے خواب بھی دیکھتا ہے ماشاءاللہ. ابھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نہیں انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی ریگارڈنگ دا میچ جو ابھی ہوا, ورلڈ کپ کا جو اور ورلڈ کپ کا ہوا, اور وہ بالکل سچ ثابت ہوئی. تو آئی ریئلی گاٹ انسپائرڈ کہ بھائی میرا وہ جو بات تھی جو مجھے فیل ہوتی تھی اس زمانے میں وہ صحیح تھی. تو سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ اچھے والے کراچی میں رہ رہے تھے, کراچی والے ویسے کہیں دنیا میں رہ نہیں پاتے, رائٹ؟ جب زیادہ تر موسٹ آف دا پیپل سیٹل تھے وہاں پہ, ایک دم سے اسلام آباد آ گئے. اس کے پیچھے کیا کوئی بیک گراؤنڈ اسٹوری ہے اس کے پیچھے کوئی؟ علی بھائی, ایک تو بہت ایک بیڈ فیز گزرا تھا میرا 2019 اور 2018-19 کا, جب بول میں ہم لوگ آئے تھے. کیونکہ بول نے ہم بہت سارے ایکٹرز کو ہائر کیا تھا, اور بہت ہینڈسم سیلری پیکیج تھا منتھلی کا. ہوا یہ تھا کہ جب ہم بول جوائن کیا تو جتنے بھی آپ کے باقی چینلز تھے ان کو منع کر دیا. میں نے کہا بھائی اب میں آپ لوگ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ میں ایک امپلائی ہو گیا ہوں بول کا. کہ آگا بھائی یہ جو سیریل آپ سے کانٹریکٹ کیا ہوا یہ ہے. میں نے کہا میں سوری کر سکتا ہوں, کیونکہ دیکھو اچھا وہ ٹائم تو نہیں ہے جب نبیل نے بھی ایگزیکٹلی یس نبیل نے بھی جب جوائن کیا تھا ایز اے ہیڈ آف انٹرٹینمنٹ آئی گیس, رائٹ؟ یس یس. تو نبیل بھائی نے مجھے, ہم سنتے تھے اس زمانے میں کہ بھائی یہ سیلری, ہم کہتے کمال ہے یار ماشاءاللہ. پروٹوکول بہت تھا, بہت پروٹوکول, لگژری لائف. آپ کو گاڑی ملی ہوئی تھی ہمیں, ٹھیک ہے, ٹیلی فون ملا ہوا تھا ہمیں, لانڈری فری تھی ہمیں, کھانا فری تھا ہمیں, پانی فری تھا ہمیں, ایک کروز فری تھا ہمیں. اس کے بعد اور کیا تھا پتہ نہیں کتنی ساری فیسلٹیز ہمیں ملی ہوئی تھی. تو سارے چینلز کو منع کر دیا. میں نے کہا میں نہیں کر سکتا. کہتے کہ یار بھائی آپ سے کانٹریکٹ کیا. میں نے کہا مجبوری پلیز. 8-9 مہینے بڑے اچھے گزرے ہمارے, ٹھیک ہے, وقت پہ سیلری ملنا شروع ہوئی. ایک دم سے ہمیں کال آتی ہے کہ جی اب آپ لوگ نہ آئیں. میں نے کیوں بھائی 8 مہینے کے بعد؟ یس. میں نے کہا اگر آپ لوگ نے ایسی بات کرنی تھی ایٹ لیسٹ 1 مہینے پہلے آپ لوگوں نے لیٹر دینا چاہیے
کہ جی ایک آپ لوگ وہ کر لیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے وہ سارا. تو جس کی وجہ سے نا 4-5 مہینے کی سیلری جو تھیں انہوں نے نہیں دی, ٹھیک ہے, اور وہ ملینز میں تھیں. بولتا رہا نہیں. پھر جب ڈفرینٹ چینلز کے پاس گیا میں, ٹھیک ہے, دوست تو سب میں تھے, میں نے کہا کہ بھائی اب ہم بول میں نہیں ہوں میں, تو اب میں واپس آنا چاہ رہا ہوں. تو سب نے فور گرانٹیڈ لیا, سارے چینلز نے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1-2 چینل سے کال آئی جب پیسوں کی بات ہوئی, کہتے ہیں 10,000 پر ایپیسوڈ. اور میں یوں شکل دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا 10,000, میں نے یار ہوش کی ناخن لو ہے. کہتے ہیں راغب بھائی بس یہی ہے نا, مجبوری ہے, کیا کریں, جو چینل والوں کے وہ باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا 10,000 تو یار وہ بچہ لیتا ہے جو بھی نیا آ رہا ہے. آپ میرا کانٹریکٹ اٹھا کے دیکھو کہ پہلے میرا کتنے کا پر ایپیسوڈ کتنا ہے. اب آپ مجھے, علی بھائی حالات ایسے ہو گئے تھے, میں نے 10,000 میں بھی کام کیا. کیوں؟ میرا بریڈ اینڈ بٹر یہ تھا, میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا, کوئی بزنس نہیں کرتا تھا. کرتے کرتے مہنگائی بھی ہوتی رہی, ٹھیک ہے, تو کرائسس بہت آنا شروع ہو گئے. میں نے پھر, اور تم میرڈ بھی تھے رائٹ؟ یس, ٹھیک ہے, بیٹے کی اسکول کی فیس, گھر کا خرچہ, ہزاروں خرچے ہوتے ہیں, 1.5-2 لاکھ روپے تو آپ کے یوں جاتے ہیں ہر مہینے. صحیح بات ہے. اب میں بول کے تھک گیا کہ شعیب احمد شیخ کے پاس کیا, سب کے پاس کیا, سب نے کہا کہ جی دیتے ہیں. تو شعیب احمد شیخ کی وجہ سے جو بیڈ پیچ آیا تھا, یہ اس شخص کی وجہ سے, میں اس شخص کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ اس شخص کی وجہ سے میں نے بہت کہتے ہیں نا کہ سفر کیا ہے. یس, تو میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اس کے بعد پھر میں نے ایک حدیث پڑھی حضور علیہ السلام کی کہ ہجرت میں برکت ہے. میں نے کہا کہاں جاؤں میں نے کہا چلو اسلام آباد چلتے ہیں. اسلام آباد شفٹ ہوا 2020 میں. اب جب میں شفٹ ہوا تو میں نے کیا کروں یہاں پہ آ کے. میں نے اپنے فادر سے بات کی تو میرے فادر نے کہا مائنے کس شانی, گھر میں سارے مجھے شانی کہتے بیٹا 3 کام کرنا اگر موقع ملے. نمبر 1 کھانے کا کاروبار, نمبر 2 کپڑے کا کاروبار, اور نمبر 3 زمین یعنی پراپرٹی. اچھا پیسے نہیں تھے, کھانے کا بھی نہیں کر سکتا تھا, کپڑے کا بھی نہیں کر سکتا تھا. میرا ایک دوست تھا ہے ابھی بھی, ثاقب. میں نے ثاقب کو کہا, ثاقب میں کنسٹرکشن کے کام میں آ رہے, کہتے یار آقا بھائی دیکھ لیں, مطلب اتنا آسان نہیں ہے یہ کام. میں نے خیر ہے میں کروں گا, گھر دن رات آپ کو یہ کرنا پڑے گا, مٹی میں اٹھنا بیٹھنا. میں نے یار میں کروں گا, کچھ مسئلہ نہیں ہے. وہاں سے ایک سٹارٹنگ ایسی ہوئی, میں بنی گالا میں ایک سائٹ ثاقب بھائی کی بن رہی, میں باہر کھڑا ہوا تھا اور میں اس گھر کو دیکھ رہا تھا جو ثاقب بھائی بنا رہے تھے. اور میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ میں کب کنسٹرکشن کام میں آؤں. اچھا ہوا یہ گاڑی آ کے کراس کرتی رکی ہے اور واپس آئی ہے. شیشہ اتارے, ایک بڑی خوبصورت سی خاتون, اور مجھے دیکھ کے کہتی ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ یو آر این ایکٹر. میں نے جی اب یہاں کیا کر رہے ہیں. میں نے اب سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں کیا. میں نے وہ ایکچولی کیا ہے نا کہ یہ میں گھر بنا رہا ہوں. کہتے ہیں یو انٹو کنسٹرکشن. میں نے جی اچھا, میں بھی آگے میرا پلاٹ ہے, میں بھی پلاٹ ہی دیکھنے جا رہی ہوں. اچھا تو اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں. مینیجر بھی ساتھ تھا. میں نے یس پلیز آ جائیں. میں ثاقب بھائی کے پاس گیا, میں نے ثاقب بھائی کو, ثاقب بھائی اڑتا تیر لے لیا میں نے, بچا لیجیے. کہتے کہ ہوا کیا. میں نے پوری اسٹوری سنائی. میں نے یہی ہے. کہتا ٹینشن نہ لو. سارا دیکھا. مینیجر نے کہا میم ایکسلنٹ ورک. کہتی ہیں چل کے آپ ہمارا پلاٹ دیکھ لیں. میں اور ثاقب بھائی بیٹھ کے جا کے دیکھا وہاں پہ. وہاں سے میری پہلی کنسٹرکشن کی لائف اسٹارٹ. واو. اور آج ماشاءاللہ ثاقب بھائی نے, میں کہتا ہوں کہ مجھے لانے والے ثاقب بھائی ہیں, لیکن ہاتھ پکڑ کے چلانے والا احتشام صاحب ہیں, جو کہ میرے پارٹنر بھی ہیں سلطانز کے نام سے. ہماری یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے, کنسٹرکشن بلڈرز ہیں ایک طرح سے رائٹ. اور ماشاءاللہ سے ابھی ہمارے 51 پروجیکٹس چل رہے ہیں. واو. ان اسلام آباد ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے بحریہ فیز 7 میں. اور مطلب اسٹیٹ آف دا آرٹ والا کام ہے ہمارا. ماشاءاللہ. تو وہ جو کہتے ہیں سنتے ہیں کہ اللہ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 10 کھول بھی دیتا ہے, اور 10 ایسے کھولے کہ. اچھا آغا دیکھو تمہارے ایکٹنگ کریئر بھی میرا خیال ہے 20-25 سال تو تمہیں بھی ہو گئے ہوں گے رائٹ. 97 سے. ہاں تو میں نے صحیح کہا 27 سال ہو گیا رائٹ. تو
وہ تو خیر ایک بہت لمبا تمہارا ایک پورا ایک سٹوری ہے اس کی, اور آئی ایم شیور تمہاری وہ تو سب کے سامنے بھی ہے. اور اب لیکن تمہارے اندر ایک چینج آیا ہے, رائٹ, جو میں نے شروع میں بات کی تھی, جو مجھے ہمیشہ سے ایک فیل ہوتی تھی, وہی جو میں نے کہا تھا لٹک والی بات, لٹک والی ہے. تو وہ تمہارے اندر, میں نے اب جو تھوڑے سے تمہارے پروگرامز دیکھے ہیں اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور اسپریچول ایکسپیرینسز, اینڈ یو ہیو اسٹارٹیڈ ماشاء اللہ سینگ, یو نو, جسے کہتے ہیں کہ ٹرو ڈریمز, بالکل جسے کہتے ہیں سچے خواب. اور یہ تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کی پیشگوئی بھی تھی کہ میری امت کے لیے آگے یہ سچے خواب رہیں گے, جو ایک سلسلہ رہے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اسپریچول چینج تم میں کیسے فیل ہوا اپنے اندر, اور کیسے, ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں تم تسبیح پڑھ رہے ہو, تو یہ کیسے فیل ہوا, اور تم کیسے اس کو ایکسپلین کرو گے, بتاؤ گے اپنے ویورز کو, لسنرز کو؟ علی بھائی, جو ہماری فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, بہت گلیمرس فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہر چیز ہے, ٹھیک ہے, شراب, ڈرگس, پارٹیز, گھومنا پھرنا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور ساری چیزیں فری ہیں. اگر دیکھا جائے فار لائک پروفائل لائک یو, ایک ایکٹر کے لیے, سیلیبریٹی کے لیے, کیونکہ پیپل وڈ لائک ٹو انوائٹ دیم ان دیئر پارٹیز, اور یو نو. میں بگڑ گیا تھا کیونکہ ینگ تھا, بگڑ گیا تھا. لیکن جب بھی میں کوئی گناہ کرتا تھا نا, میں رات کو گھر آتا تھا, 2 رکعت نماز پڑھتا تھا, اور اللہ سے کہتا تھا, اے اللہ میں ہوں نہیں ایسا, مجھے بچا, میں گنہگار نہیں ہوں, اور تو جانتا ہے, دنیا نہیں جانتی, خیر ہے مجھے دنیا کی پرواہ نہیں, لیکن تو جانتا ہے نا مجھ کو, مجھ سے نہیں رک رہے گناہ, اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ دلوں کا حال تو سوائے رب کے اور بندے کے کوئی نہیں جانتا. معافی مانگتا رہا, مانگتا رہا, مانگتا رہا. پھر ایک وقت ایسا آیا, کراچی میں ایک مسجد ہے, ٹھیک ہے, یہ میری ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, وہ مطلب دنیا سے کالز آئی اس واقعے کے بعد, دنیا سے, سعودی عرب سے, انڈیا سے, یو ایس اے سے, یو کے سے, اور بڑے بڑے علماء کرام کی, انڈیا سے شیام شروف صاحب جو ہے, جو شرنگر فلمز کے جو اونر ہیں, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا نام ہے انڈیا, شاہ رخ خان, یہ سب لوگ, مطلب بہت بڑا نام ہے. شیام صاحب کی کال آئی راشد خواجہ صاحب کو, انہوں نے کہا یار یہ بچہ کون ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. کیا واقعہ تو بتاؤ ذرا. تو وہ یہ تھا کہ میں عصر کی نماز پڑھ کے میں آ کے بیٹھا ہوں صحن میں, اور صحن بہت بڑا تھا, وہ کراچی کی ایک مسجد, کراچی کی مسجد ہے. میں ایسی دعا مانگ رہا ہوں ایسے, فرام نو ویئر کیوں ہاتھ آتے ہیں میرے ایسے, میں ادھر سے یوں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, میں جی السلام علیکم. کہتے جو تو مانگ رہا ہے نا تجھے زندگی بھر نہیں ملے گا. میں نے سمجھا نہیں, ہوتے نا منجن بیچنے والے کے آ کے پیسوں کے چکر میں باتیں کرتے ہیں. کہہ رہے تو ابھی آیا ہے دنیا کی محبت میں نماز پڑھنے, سچ سچ بتانا. میں نے ہاں. کہہ رہے بیٹا تو جس دن خدا کی محبت میں آئے گا نا نماز پڑھنے, تیرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیری دعا قبول ہوگی, لکھ لے میری بات. بس بندے کو علی بھائی یوں دیکھ رہا ہوں, میں سمجھا نہیں. کہہ رہے کام کر, اٹھ, پھر سے وضو کر, اور اپنے رب کو کہے یا اللہ تیری محبت میں آج نماز پڑھ رہا ہوں. میں نے دنیا کو طلاقیں دے دی, مجھے دنیا سے پرواہ نہیں ہے اب. بس میں نے وہی کیا. اچھا ہاں, میں نے کہا اچھا یہ کرتے 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 نا باتیں کر لی. میں نے کہا میں اپنی دعا کمپلیٹ کر لوں. کہتا ہاتھ کر. علی بھائی یہ شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے, میں نے صرف ہاتھ اٹھا کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے ہاتھ پھیرا, یوں مڑ کے دیکھا نا بندہ پہ نہیں تھا, بندہ وہاں پہ. میں یوں دیکھ رہا ہوں, صحن بہت بڑا ہے, سامنے مؤذن صاحب کھڑے ہوتے ہیں. میں مؤذن صاحب کے پاس گیا, مؤذن صاحب کو کہا, میں نے سر یہاں پہ وہ شخص میں جس سے باتیں کر رہا, مجھے یوں دیکھ کے ہنس رہے ہیں. میں نے کیا ہوا؟ کہہ رہا میں یہ دیکھ رہا تھا تو باتیں کس سے کر رہا ہے. اور میں تھوڑی دیر یوں ہو گیا. میں نے مؤذن بتائیں نہ کرے سیریسلی. کہہ رہے کام کرو, امام صاحب سے جا کے ملو. علی بھائی امام صاحب کے پاس گیا ہوں میں نے امام صاحب کو سارا واقعہ سنا ہے. مجھے یوں دیکھ کے ہنس رہے. کہتے ہیں بیٹا جو اس نے کہا ہے نا وہ کر. اس شخص نے کہا تھا جب تیری دعا قبول ہو جائے نا تو پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا جو تیری زندگی تھی گناہ بھائی. یہی بات پھر امام صاحب نے کہی, بیٹا جو اس نے بات کی ہے نا وہ کر, پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. جب یہ بات بولی نا میں نے امام صاحب کو اسی وقت روکا. میں نے امام صاحب یہی بات اس شخص نے بھی بولی. کہہ رہے بیٹا بس جو کہا ہے. میں نے نہیں, مجھے بتائیں کیا ہے. کہتے بیٹا یہاں پہ عصر کے بعد نا میں دروازے بند کرتا ہوں ساری مسجد کے, سب کو نکال کے. یہاں پہ ہوتی ہے جنوں کی جماعت. Really? ہاں. اب مجھے نہیں پتا, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کہتے مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا, کوئی جن تھا یا فرشتے کی شکل میں کوئی انسان تھا. اللہ نے تجھے چن لیا ہے,
تو کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ اللہ نے چن لیا تجھے, اور یہ عام مت سمجھنا اپنے آپ کو, تو بہت خاص ہے, تو ہدایت یافتہ ہے. میں نے ہدایت یافتہ کہنا, ہدایت یافتہ جو ہوتا ہے نا وہ ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے, اور اس کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جب تو پیدا ہوگا تجھے ہوش آیا ہوگا تو کہیں نہ کہیں اللہ سے معافی مانگتا ہوگا اپنے گناہوں کی, کہ اللہ میں ایسا نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہوں. میں یوں دیکھ رہا ہوں یار یہ وہی بات ہے جو میں امام صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے ہاں بالکل. کہتے بس جا, اللہ نے چن لیا تو جا عیش کر. وہاں سے شروع ہوا تمہارا سلسلہ یہ؟ میں یہ تو کچھ نہیں ہے, میں گیا ہوں, وضو کیا ہے میں نے نماز پڑھی ہے, اور جس کے لیے میں دعا کر رہا تھا میں نے سلام پھیر کے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائے. اس شخص نے کہا تھا تیرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیری دعا قبول ہوگی. میرا فون سامنے رکھا ہوا تھا, میں نے یوں ہاتھ اٹھائے, فون آ گیا اسی شخص کا جس کے لیے میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا. میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا تھا, کووڈ اسٹارٹ تھا, بول کا بھی ہمیں گیم ہمارا وہ ہو گیا تھا, سارا کلوز ہو گیا تھا. فون آیا, میں نے کہا جی السلام علیکم. کہتے ہیں آغا بھائی کدھر ہیں؟ میں نے آپ کدھر ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں نے کہا میں اس مسجد میں. کہتا آغا بھائی ادھر میں آ رہا ہوں. علی بھائی 15 منٹ میں وہ شخص آتا ہے میرے پاس, مجھے فون کر کے باہر بلاتا ہے. میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, میرے ہاتھ میں اماؤنٹ جو اس کو دی ہوئی تھی وہ دیتا ہے, تھوڑی بار لگاتے ہیں, آغا بھائی مجھے معاف کر دیجیے, میں ایک مسئلے میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے میں بھاگ گیا تھا ملک چھوڑ کے. 1.5 سال سے اس کا فون بند تھا. میں نے تھینک یو, میں یوں شکل دیکھا, کہہ رہے کیا ہوا؟ میں نے نہیں کچھ نہیں سر. وہ شخص گیا ہے, میں گھر گیا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے 1.5 سال سے پہلے فون بند تھا, وہ گیا ہے گھر, میں پہنچا ہوں, میں نے فون کیا, فون بند اسی بندے کا. میں نے دوست ایک ٹیلی کمیونیکیشن میں نام نہیں لے سکتا بھی, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا خرم اس نمبر کی ڈیٹیل مجھے دو. کہتا ہے یار آغا بھائی الاؤ نہیں ہے. میں نے کر یہ زندگی موت کا سوال. کہتا ہے ہوا کیا بتائیں تو صحیح. میں نے اس کو پورا واقعہ سنایا. کہہ رہے مان نہیں سکتا. میں نے اس لیے تو پوچھا کرو ہی کسی طرح. سر 2 دن کے بعد مجھے ڈیٹا آتا ہے اس نمبر پہ. وہ اس سے پہلے میری مدر کی کال تھی کہ کہاں ہو. میں نے کہا میں عصر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اس کے بعد اس شخص کی کال آئی مجھ کو. اس کے بعد میری بیوی کی کال آئی کہ آتے ہوئے دہی وہی لیتے ہوئے آئیے گا. بیچ میں جو 15 منٹ تھے, نہ ڈیٹا میں اس کی کوئی انٹری ہے, نہ نمبر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور آج تک 4-5 سال ہو گئے اس کا فون بند ہے. مگر بندہ تو آیا تمہارے پاس پیمنٹ دینے کے لیے, وہ کہاں ہے. اس کے گھر والوں کو میں پوچھتا ہوں, کہتے ہیں بیٹا ہمیں خود ہی نہیں پتا, 6-7 سال غائب ہے وہ. صحیح. تو ایک تو بنیادی چینج یہ آیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمہیں ایک اویکننگ کہہ لوں میں, اس کو اویکننگ کہتے ہیں, ایک کانشیسنیس بیدار ہوئی تمہاری, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا سے تعلق ہوا تمہارا, ایک اللہ سے تعلق ہوا, رائٹ. اس کو اگر سمندر کو کوزے میں بند کریں کہ وہ تعلق جو تھا ہمیشہ سے, کیونکہ اللہ تو ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب ہے. ویسے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں طاقت کسی یہ نماز کی. مجھے اس دن پتا چلا کہ نماز میں کتنی طاقت ہے. جس نے نماز کو سمجھ لیا نا سر, وہ بس دیکھو اس میں کیا ہے کہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں قرآن مجید کا, تمہیں پتہ ہے میں کافی عرصے سے, لیکن اسٹوڈنٹ ہوں چھوٹا سا. لیکن یہ کہ کبھی وہ تو نہیں کہ میں کوئی اسکالر ہوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ اقیم الصلاۃ للذکر, میری یاد کے لیے نماز قائم کر. تو اللہ کی یاد کے لیے, یعنی وہ نماز جس میں اللہ کی یاد آ جائے. اور سچی بات ہے, میں نے ایک دن بیٹھا سوچا, میں نے کہا یار یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو, تو میں نے کہا علی افضل صاحب یار تمہیں اپنے باپ کی یاد آتی ہے, وہ یاد ہوتی ہے سچی معنوں میں, ماں کی یاد آتی ہے, بیوی بچوں کی یاد آتی ہے, تم تڑپ جاتے ہو نا. بھائی یاد تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دم یاد آئی اور دل کے اندر وہ یاد ہی رہتی ہے, اور وہ پورا دل کو آپ کے اپنے اس میں احاطے میں لے لیتی ہے وہ یاد, اور کچھ دیر تک آپ نہیں نکل پاتے اس کیفیت سے, رائٹ. میں نے کہا یار اللہ کہہ رہا ہے میری یاد کے لیے کرو. یہ تو ہم تو اللہ کی یاد کہاں آئی ہمیں, ویسی یاد. اب یہ ایک بڑا مشکل, ویسے تو خیر ماں باپ کی یاد, ان کے ساتھ وقت بتایا ہے, یادیں ہیں, میموریز ہیں, ان کے احسانات ہیں. احسانات تو اللہ کے بھی بے شمار ہیں, چونکہ اللہ کی چونکہ ذات عالی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے,
تو اس لیے ہمارے پاس کوئی یاد کا ہمیں کلو نہیں ملتا کہ کیسے یاد کریں، اس کی ذات تو ایسی ہے نا. لیکن یہ کہ لے دے کے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس کی صفات ہیں، ایکچولی صفات باری تعالیٰ ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفور بھی ہے. تو وہ یہ ساری اس کی جو صفات ہیں، یہی جب جلوہ گر کسی میں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، تو آپ کے جب قلب اطہر پہ اللہ کی ان صفات نے جلوہ گر ہوئے، رائٹ، تو وہ آپ ایک خدا کی ذات تو خیر پوشیدہ ہے، مگر اس کی صفات کا ایک مجموعہ بن گیا نا آپ کی ذات سے. اور بہت میں حیران ہوتا ہوں قرآن کی آیت کا کہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ کی صفات ہیں غفور الرحیم، مگر ایک جگہ قرآن میں I was astonished، اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیا ہے اور بولا غفور الرحیم ہے وہ بھی تمہارے لیے، کہ وہ میرا جو رسول ہے وہ تمہارے لیے بڑا حرص رہتی ہے کہ تم بخشیے جاؤ. یعنی ہمیں حرص کسی اور چیز کی ہے، ہمارے نبی کو اس بات کی حرص تھی یا تمنا تھی یا یہ لالچ تھا کہ کسی طرح میری امت جو ہے اس کی مغفرت ہو جائے، اور اللہ کہتے ہیں بڑا غفور الرحیم ہے تم لوگوں کے لیے. تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ نے اپنی وہ صفات جو اس کی اپنی ذات ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جو یہ لوگ ایک درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، حالانکہ بظاہر تو کس کا ہاتھ ہے؟ نبی کا ہاتھ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ ہے. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ جو کفار پہ جو کنکریاں پھینکی تھیں، آپ نے نہیں پھینکی تھیں، وہ اللہ نے پھینکی تھی. تو یہ ویسے دیکھا جائے تو یہ توحید کا مسئلہ آ جاتا ہے یہاں پہ، لیکن جب اللہ خود کہے اور وہ آنر کے اندر ہے، معاذ اللہ، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، نو، بٹ اللہ نے اتنا بڑا آنر دیا سمبولیکلی، شان کے مطابق، سمبولیکلی بولا ایسے ہی سمجھو جیسے میرا ہاتھ ہے. تو یار یہ بڑی بات ہے، اور جس دن ہمیں یہ ریئلائز ہو جائے گا ہم کس کی امت ہیں ایکچولی، کیونکہ سارے جو خزانے کا پتہ چلے گا وہ تو چلے گا ہی ہمیں سنت نبوی پہ عمل کر کے، اس کے بغیر خدا نہیں ملے گا ہمیں. یہ بات تو طے شدہ ہے، اور میں خود اپنا فلسفہ نہیں کہہ رہا کہ یہ قرآن نے اس کو آیت بنا دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی کہہ دے ان لوگوں سے کہ یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے تو تیری اتباع کرے، اگر تیری اتباع نہیں کرے میری محبت نہیں ملے گی. تو اس لیے یہ وایا کوئی بھی انسان اب دنیا میں، خاص طور پہ ہم مسلمان، یہ جو اللہ کی فضل کا اور اللہ کے کرم کا جو راستہ ہے وہ وایا نقش جو پا ہے حضور کا، اس سے ہی، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. اچھا یہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کر، تمہاری روحانیت میں اور بھی اضافہ کرے اس کے اندر، یہ تو کچھ نہیں ہے علی بھائی. لیکن ایک اور چیز تمہارے بارے میں نے دیکھی، ایک تمہارا وہ ہے جس میں اتفاق سے جو یہ ہمارے جے ڈاٹ کے ہمارے جو اونر ہیں سہیل بھائی، سہیل حامد خان، جو جنید بھائی کے بھی بہت اچھے دوست ہیں، ہمارے بھی بہت اچھے دوست ہیں، میں خود بھی چونکہ میرا تعلق جے ڈاٹ سے ہے ابھی بھی. تو ان کا جو بیٹا ہے وہ بڑا مائنڈ سائنسز کا ہے، وہ بھی مائنڈ سائنسز کرتا ہے، وہ بھی اس طرح سے لوگوں کو بیٹھ کے بتا دیتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، ابھی کیا دماغ میں چل رہا ہے. تو یہ تم نے یہ تو ایک سائنٹیفک سی چیز ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی روحانیت کار فرما ہے؟ اچھا کیونکہ یہ ایسا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا کے اندر لوگ میں نے دیکھے ہیں اس طرح کے. علی بھائی جیسے کہ جتنے بھی ہمارے پیغمبر گزرے، رسول گزرے، نبی گزرے، ہر کسی کو ایک ایک معجزہ دیا گیا تھا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا کہ آگ ان کو نہیں چھو سکی تھی، وہ کسی اور کو نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو اژدہا بنا دیا، وہ کسی اور کو نہیں دیا. اسی طرح یہ علم ہوتے ہیں، بہت سارے علم ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، آپ کے اندر بھی ہوگا، لیکن آپ نے اس کو کبھی ڈسکور نہیں کیا ہوگا، ایکسپلور نہیں کیا ہوگا. میرے ساتھ کیا ہوتا تھا، میرے ساتھ جب کوئی ایسے واقعات ہوتے تھے نا، روحانی واقعات، اللہ سے کہتا تھا یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں. میں پھر اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا تھا، اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، چلے اب میں یہ کر کے دیکھتا ہوں اگر مجھے یہ چیز مل رہی ہے. پھر جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میرے گھر والے مجھ سے جو بھی سوال کرتے تھے، میں کہتا تھا ٹھیک ہے میں خواب میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. علی بھائی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے خواب میں اس سوال کا جواب ملتا تھا، اور میں اگلے دن جب بتاتا تھا نا لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ چیز ہو جاتی تھی نا، وہ میرے پاس آگے کہتے ہیں شانی بھائی آپ تو بالکل صحیح، یار آپ کون ہو، یہ ایسے کیا ہو رہا ہے شانی تمہارے ساتھ. وہ پھر میں اپنے آپ سے کرتے آج ماشاء اللہ سے پھر میں نے اللہ سے ایک بات کی
میں نے اللہ سے کہا کہ میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ کہ تو مجھے اتنے سارے سائنس بتا رہا ہے نا، مجھے کوئی ایسی چیز دکھا، کیونکہ مانگتا رہتا تھا میں اللہ سے. میں نے کہا مجھے تجھ سے بات کرنی ہے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بات کرنی ہے، میں نے دیکھنا ہے تجھے. علی بھائی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، میں شوٹ سے آیا ہوں، میں اتنا تھکا ہوتا رات کو نا، اماں کے ساتھ میں بیٹھے باتیں کرتے کرتے نا اماں کے ساتھ ہی سو گیا نا. خواب میں دیکھتا ہوں میدان حشر، قیامت کا منظر، میرے سامنے ایک شخص، پیچھے لمبی لائن، مطلب سمجھ نہیں آنے والی، میرے الٹے ہاتھ میں کتاب ہے، اور کہتے ہیں جس کے الٹے ہاتھ میں کتاب ہوگا نام اعمال وہ جہنمی ہے. جو سامنے میرے شخص ہے اس کا حساب کتاب ہو کے وہ ہٹا، ریڈ برکس کی ایک دیوار، پیچھے روشنی، میں آیا ہوں میں، اور میں نے ایک دم سے خود ہی کہہ دیا، میں نے یا اللہ تعالیٰ مجھے 2 مہینے کا ٹائم دے دے، میں سدھر جاؤں گا. غیب سے آواز آتی ہے جا تجھے 2 مہینے کا ٹائم دیا، اگر تو سدھر گیا تو دنیا میں رہے گا، نہیں سدھرا تو 2 مہینے کے اندر واپس تو میرے پاس آئے. علی بھائی میری آنکھ کھلی ہے، فجر کا وقت تھا، اذانیں ہونے والی تھی، پسینہ پسینہ. میں نے امی کو اٹھایا، میں نے امی میں نے خدا سے بات کی ہے، کیونکہ امی کو پتا تھا میں امی سے ہر چیز ڈسکس کرتا تھا. تو امی کہہ رہی تو پاگل تو نہیں، اللہ سے کیسے تو بات کر سکتی؟ میں نے نہیں، مجھے پتا ہے میں کون ہوں، میں اللہ کو منا لوں گا، میں اللہ کو. میں نے جب امی کو اٹھایا نا، میں نے امی میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے خواب میں. امی مجھے یوں دیکھ رہی کہتی بس وضو کر جگ نماز پڑھ. وہاں سے سر چینجز آنا شروع ہو گئے، اور آج ماشاءاللہ سے میں خوش ہوں کہ اب مجھے I can feel that, I can notice that کہ ماشاءاللہ اب تم خاصا مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک اطمینان اور خوشی ایک وہ نظر آ رہی ہے تمہارے. سر ہم دنیا میں کیوں آئے؟ جس انسان کو اس کا رب مل گیا دنیا کو پانے کے لیے، اور وہ شرک سے زیادہ قریب ہے. یس یہ بات ہے، لیکن یہ کہ وہی والی بات ہے کہ وہ سب کو پتہ نہیں ہے، پتہ بھی ہے تو وہ اس کو وہ آگاہی نہیں ہے. اب وہ یعنی اتنا دیکھا جائے تو یہ سفر اتنا آسان بھی ہے اور بے انتہا مشکل بھی ہے. اچھا آسان کیسے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر گمان کر لو ہر وقت. کتنا آسان ہے، ابھی بھی سامنے ہمارے ارد گرد ہے. دیکھیں یہ تو قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور یہ میں مفہوم نہیں بتا رہا، آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں ورڈ ٹو ورڈ. کسی 3 انسانوں کے درمیان کوئی سرگوشی نہیں ہوتی جن میں اللہ چوتھا ہوتا ہے، نہ کسی 5 کے درمیان کوئی سرگوشی ہوتی ہے، اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں نہ کم نہ زیادہ مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو. تو وہ تو ایک روحانی وجود ہے نا، اللہ کا کوئی فزیکل وہ نہیں ہے، رائٹ؟ اللہ ایک روحانی وجود کا نام ہے. تو ہمیں تو یہاں پہ اتنی سیٹلائٹس کے اور یہ ٹیلی فون کے ریز نظر نہیں آ رہی، تو اللہ تو کیا نظر آئے گا ہمیں ویسے. تو اس کا مطلب ہے جب یہ اگر سیٹلائٹ کی ریز نظر نہیں آ رہی یا یہ ٹیلی کمیونیکیشن کی اس کو ہم نہیں دیکھ پاتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس کمرے میں نہیں ہے. تو آسان اس لیے آغا جو تم نے کہا کہ اللہ کو حاضر ناظر گمان کر لو. اور اصل وہ بات ہوتی ہے کہ خلوت میں کیسا ہے آدمی، جلوت میں تو پھر بھی ہمیں دنیا کا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، اکیلے میں آدمی کیسا ہے، رائٹ؟ تو جس نے وہ کر لیا نا تو پھر اس کو پھر اللہ کا ساتھ ایک پریکٹیکل حقیقت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نا سر اکیلے میں آزماتا ہے. جب انسان اکیلا ہو نا، ہاں، پھر کیونکہ گناہ کرنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں، شیطان بھی اس وقت بہت حاوی ہوتا ہے. اور ایکچولی شیطان کا داؤ اس وقت چلتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، تو پھر لوگوں کا بھی تو بھرم ہوتا ہے نا. تو اس لیے کہتے ہیں خلوت اور جلوت دونوں کے تقوی ماننے چاہیے. خیر یہ تو انشاءاللہ بہت جتنی لمبی ہم بات کریں گے تو لمبی ہوتی چلی جائے گی، لیکن چونکہ اس پروگرام کی کچھ لمیٹیشن ہے اور میرے خیال میں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. لیکن یہ سچی بات یہ ہے کہ چاہے میں نے کچھ بات کی ہو، اس میں کسی قسم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تو ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں تو بہت ہی اس طرح سے کرتا ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ بات کرتا ہوں. لیکن کیا ہے کہ جو آغا نے بولا وہ دیکھیں اپنی پرانی زندگی بھی بتائی تو ڈنکے کی چوٹ بھی بتائی، اس میں کسی قسم کی کیونکہ جس آدمی کے پاس خدا کا خوف اور خدا کو راضی کرنا پڑتا ہے تو وہ پھر دنیا کی نہیں سوچتا کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے میرے بارے میں. دنیا کچھ بھی سوچتی رہے میرے بارے میں، سوال یہ ہے کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. تو میری لیے دعا بھی ہے تمہارے لیے کہ اللہ تمہیں اور تمہارے سارے جو روحانی تمہاری منزلیں اور آسان کریں. اور یہ جب بھی اللہ دیتا ہے کسی کو
تو ایک امانت کے طور پہ دیتا ہے. یقیناً بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو آخر میں بہت شکریہ تم یہاں پہ آئے. انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی تم سے, ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ. تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.